اور ارشاد باری تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں ہم سب جمع ہیں۔ حکم ربانی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ، رب کے دن انہیں یاد دلاؤ۔ رب کے دن کون سے دن ہیں؟ ہر دن اللہ کا دن ہے، لیکن خاص کر ایام اللہ جنہیں یاد دلانے کا حکم باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وہ دن ہیں جن دنوں اللہ رب العزت نے لوگوں پر کوئی خاص رحمت اور نعمت کا نزول فرمایا ہو، اور کسی دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو نیست و نابود فرمایا ہو یا عبرت کا نشان بنایا ہو، وہ دن ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ تو آج 25 صفر المظفر کا یوم وصال سیدی اعلی حضرت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آگے 28 صفر کو حضور سیدی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ الفوز القبیر فی اصول التفسیر میں علوم قرآنیہ کو 5 اجناس میں تقسیم فرماتے ہیں، 5 قسمیں ذکر فرماتے ہیں۔ ان 5 قسموں کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک علم تذکیر بِأَيَّامِ اللہ ہے، اللہ رب العزت کے دنوں کو یاد دلانا۔ اسی لیے ہم جمع ہیں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجدد کہتے کسے ہیں؟ مجدد یہ باب تفعیل سے واحد مذکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور جدت اس کا مادہ ہے مجدد میں، جس کا معنی ہوتا ہے نیا کرنا۔ جب کبھی دین کے اندر رخنے پیدا کیے گئے، جب کبھی دین کے اندر بدعات شروع ہوئی، جب ان لوگوں نے دین کے اوپر اپنا قبضہ جمایا جو دنیا کو دین کا نام دیتے ہیں، جو جعلی کو اصلی کا نام دیتے ہیں، جو حرام کو حلال جانتے ہیں اور حلال کو حرام جانتے ہیں، ایسے لوگ جب کبھی دین کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے ہیں، اپنا شکا جماتے ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے دماغ درست کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر دین کی روح بیدار کرنے کے لیے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز اور تفرق کے لیے جن شخصیات کو رب کی طرف سے ڈیوٹی سونپی جاتی ہے انہیں مجدد کہا جاتا ہے، دین کی تجدید کرنے والے۔ اب تجدید کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ دین سے کٹ کر کوئی نئی اصطلاحات لے کر آئیں گے۔ جب مجدد درست ہے، دین میں تجدید کرنے والا، تو ہر بدعت گمراہی نہ ہوئی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہہ کر آج معمولات اہل سنت میں فتوے داغے جاتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، چونکہ یہ جدت ہے، یہ نئی چیز ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے مجدد کی خوشخبری کیوں دی تھی؟ اگر تجدید بدعت ہے تو پھر مجدد کی بشارت نہیں ملنی چاہیے، مجدد کو تو فتنہ قرار دینا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجدد کو بشارت کے طور پر اللہ کے حبیب نے حدیث میں ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سنن ابی داود شریف میں کتاب الملاحم دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامة علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ رب ذوالجلال اس امت مرحومہ پر شفقت کرتے ہوئے اس کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایسے بندے کو مبعوث فرمائے گا جو دین کی تجدید فرمائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب کی بشارت ہے۔ مجدد ہر دور میں رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ میں آپ نے حق اور باطل میں امتیاز ایسا قائم فرمایا کہ اس کی مثل اور نظیر نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لجپال حق علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دین کا فریضہ سر انجام دیتے